اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اس روئے ارضی پر 57 یا 58 ممالک وہ ہیں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے۔ ایک عید آج ہم منائیں گے، بلاد عرب میں یہ عید کل منائی جا چکی ہے، بڑے جذبے کے ساتھ بھی، بڑے جوش و خروش کے ساتھ بھی۔ لیکن تصور کیجئے ان اپنے فلسطینی بھائیوں کا جن کے گھر ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں، جن کے پاس دنیاوی ساز و سامان میں کچھ باقی نہیں بچا۔ ہم اس کا تصور کر کے کام اٹھتے ہیں، اس لیے کہ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ جس طرح بڑوں، بچوں، بوڑھوں، عورتوں کا جس طرح خون کیا گیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ 1 لاکھ سے کم تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ اس میں بڑی تعداد جو ہے بچوں کی بھی۔ تو ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آج مسلمان اگرچہ 1.25 ارب کی تعداد میں ہیں، لیکن یہ کہ ہمارا کیا وزن ہے۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا تھا، مگر یہ راز آخر کھل گیا سالے زمانے پر، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ ان کے حق میں آواز بلند کرنے تک کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ وہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں۔ ایک جسد واحدہ ملت اسلامیہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جسد واحد ہے، اگر کسی ایک عضو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ بہرحال یہ میرے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ ہماری حیثیت ہے کیا، اصل شے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو پختہ وعدہ تھا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر واقعتاً تمہارے اندر ایمان موجود ہوا تو اللہ تعالیٰ لازماً تمہیں سربلند فرمائے گا، تمہیں عزت اور آبرو سے نوازے گا۔ اس کے معنی کیا ہے کہ وہ حقیقی ایمان جو مطلوب ہے وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ آج جو تہوار ہم منا رہے ہیں اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ایک بہت خوبصورت واقعے سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قرآن حکیم میں 25 صورتیں وہ ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف ادوار کا ذکر ہے، اور 79 ٹائمز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے قرآن میں موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو 2 القاب عطا فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا انی جاعلک للناس اماما، خلیل اللہ ابراہیم۔
اور خلیل کسے کہتے ہیں؟ جس سے شدید محبت ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مقام، وہ مرتبہ. اور پھر اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں تمام لوگوں کا ایک امام بنانے والا ہوں. یہ دو تہوار جو ہمارے دین نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اس میں سے عید الفطر کا تعلق رمضان کے روزوں سے ہے. وہ نماز شکرانہ ہم ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت بھی دی، مہلت عمر بھی دی، کہ ہم نے اس سال کے رمضان کے مبارک کے روزے جو ہے اس کو مکمل بھی کیا، اور اس کے نتیجے میں جو تقوی اصلاً مطلوب تھا اس جانب بھی ہم نے قدم بڑھایا. اور عید الاضحیٰ کا تہوار جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ حج کی عبادت، جامع العبادات. عید الاضحیٰ اس دوسرے تہوار کو حج کی عبادت کے ساتھ منسلک کر دیا گیا. دونوں تہوار دو بڑی بڑی عبادتوں کے ساتھ، روزے کی عبادت اور حج کی عبادت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، 25 سورتوں میں موجود ہے. اور پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبارت ہے امتحانات در امتحانات در امتحانات. عقل و شعور کا امتحان تھا، شرک کے گھٹاٹوپ اندھیرے اس معاشرے میں، جس میں شعور کی آنکھ کھولی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن توحید تک پہنچے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. والدین کی محبت بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے کسی سعادت مند بچے کے لیے، اولاد کے لیے. سورہ مریم میں 4 آیات ہیں جس میں بار بار ریپیٹ کیا گیا یا ابتی یا ابتی یا ابتی، ابا جان ابا جان، بہت ہی لجاجت کے ساتھ. اور الفاظ کیا ہیں؟ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ابا جان کیوں پوجا کرتے ہیں ان چیزوں کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. حضرت بت پرست تھے، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشا کرتے تھے. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابا جان میرے پاس ایک علم کا خاص سورس ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے توحید کا علم دیا ہے. اگر میرا اتباع کریں گے، میری پیروی کریں گے تو اللہ کے ہاں کامیابی، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف فرمائے گا. پھر فرمایا یا ابتی لا تعبدوا الشیطان. ابا جان دیکھیے یہ شیطانی ہتھ گنڈے ہیں جن کا آپ شکار ہو چکے. بہت ہی لجاجت کے ساتھ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. ابا جان مجھے اندیشہ ہے جس رستے پر آپ چل رہے ہیں رحمان کی طرف سے ایک بڑا عذاب آپ کا منتظر ہوگا. والد نے جواباً کیا کہا؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. اگر روز روز کی اس نصیحت سے تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا. اپنے گھر کو خیرزاد کہا سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا. اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی، وہ اقدام اٹھایا کہ جس کا نتیجہ یہ ہو سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تکہ موٹی کر دی جاتی. ان کا جو سب سے بڑا معبد تھا، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں بت اور دیویوں اور دیوتاؤں کے مجسمے موجود تھے، ان سب کو چکنا چور کر دیا. پوری قوم جب اپنے جشن اور تہوار سے، تمام جو بھی مصروفیات تھے اس سے فارغ ہو کر واپس لوٹی ہے، اپنے معبد میں گئی، مندر کہہ لیجئے اس کو، اور اپنے تمام خداؤں کا جو حشر دیکھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے، تو ان کی آنکھوں میں تو خون اتر آیا. سب کو معلوم تھا کہ اس بستی میں ایک نوجوان ہے ابراہیم، ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے. طلب کر لیا گیا. اور اس کے بعد بہت ہی خوبصورت بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی، یہ جو تمہارا سب سے بڑا خدا ہے، دیو ہیکل مجسمہ جو تم نے بنا رکھا ہے، اس سے پوچھو یہ تمہیں بتائے گا یہ کام کس نے کیا. ظاہر ہے کہ اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا. جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں، نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، نہ دوسری اپنے دیویوں اور دیوتاؤں کے مجسموں کو بچا سکتے ہیں. فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھا کہ جو بات ابراہیم کہہ رہے تھے وہ صحیح تھی. پھر اللہ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ، نوزائیدہ بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو چھوڑا اس بے آب و گیاہ وادی میں جہاں کہیں دور دور تک نہ آبادی کا نشان تھا نہ کہیں پانی کا معاملہ تھا. اللہ پر توکل تھا، اللہ پر بھروسہ تھا. وہ تو قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ آئے ہیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رخصت ہو جانے کے بعد انہوں نے آ کر وہاں کچھ آبادی جو ہے اس کو کریٹ کیا ہے، اور پھر یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک چشمہ یہاں بہ رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جس جگہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں اللہ تعالیٰ نے چشمہ زمزم کو بہا دیا۔ پھر جو سب سے بڑا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا تھا کہ 100 سالہ بوڑھے کا وہ امتحان اللہ نے لیا کہ اپنا وہ بیٹا کہ جس کی عمر ابھی 13-14 برس ہوئی تھی، جو آنکھوں کا تارا تھا، 3 راتیں مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ مجھے ذبح کر رہے ہیں۔ بیٹے سے رائے کی، فانظر ماذا ترى، بیٹا بتاؤ کیا تمہارا کیا خیال ہے، میں دیکھ رہا ہوں مسلسل یہ 3 راتیں مجھے خواب آ رہا ہے۔ بیٹا بھی پہچان گیا کہ یہ حکم الہی ہے، اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ فافعل ما تؤمر، ابا جان جس کا حکم آپ کو دیا گیا اسے کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے پائیں گے۔ اور بالآخر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پچھاڑ دیا ذبح کرنے کے لیے، اور عین اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آ گئی، قد صدقت رؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ابراہیم تم نے وہ خواب جو ہم نے تمہیں دکھایا تھا، جو حکم تھا ہماری طرف سے، اسے پورا کر دیا۔ اور جنت سے ایک مینڈھا لا کر پیش کیا گیا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا تھا حضور سے، یہ جو ہم ذبح کرتے ہیں، جانور کو قربان کرتے ہیں، اضحیہ کہتے ہیں ذبح کرنے کو، ما ھذی الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ان کی زندگی کا وہ انتہائی جسے آپ کہیے ایک مشکل مرحلہ تھا، اور یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک تا قیام قیامت پورے روئے ارضی پر بسنے والے مسلمانوں کے لیے اس عبادت کو لازم کر دیا گیا۔ اور وہی یاد ہے کہ جو ہم بناتے ہیں، ہم بھی جانوروں کی گردنوں پر چھری چلائیں گے۔ سورہ حج کا اگر آپ مطالعہ کیجئے تو وہاں فرمایا گیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، جو تم قربانی کرتے ہو تو نہ تو قربانی کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، نہ خون اللہ تک رسائی حاصل کرتا ہے، خون زمین میں جذب ہو جائے گا، گوشت تم کنزیوم کر لو گے، تقسیم کر لو گے یا اسٹاک کر لو گے۔ اصل چیز جو اللہ دیکھتا ہے وہ وفاداری ہے کہ نہیں اللہ کے ساتھ۔ الدین والنصیحہ، دین تو نام ہے وفاداری کا، نصح و خیر خواہی کا۔ وفاداری کس کے ساتھ؟ للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، یہ وفاداری اللہ کے ساتھ۔ ہمیں خود اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم وفادار ہیں اللہ کے، اللہ کے احکام پر ہم پیروکار ہیں اس کے، شریعت کے احکام ہمارے نزدیک کوئی ترجیح رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ وفاداری اگر ہے تو مبارکباد ہے، تہنیت ہے، لیکن اگر ہمارا ضمیر گواہی دے کہ ہم وفاداری نہیں کر رہے تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اس رستے پر چلنا چاہیے جو اللہ سے وفاداری کا رستہ ہے۔ وفاداری اللہ کے رسول کے ساتھ، اور وفاداری اللہ کی کتاب کے ساتھ، جو احکامات اس میں بیان ہو گئے اس پر بلا چون و چرائے عمل کرنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی تعبیر ہے کامل فرما برداری اللہ کی۔ یہ ہے اسوہ ابراہیمی۔ یہ بات بھی نوٹ کیجئے، اسوہ حسنہ کے الفاظ صرف 2 انبیاء کے لیے قرآن حکیم میں آئے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک مکمل اور بھرپور نمونہ موجود ہے۔ اور دوسری یہ مرتبہ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ اب آج کا المیہ جس پر مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہمارے اندر وفاداری اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کے ساتھ موجود ہے یا نہیں۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت ایک خطہ کہا تھا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ جو ایمان اور تقوی دل میں ہوتا ہے، ہونا چاہیے، وہ اگر ہے تو مبارکباد ہے، تہنیت ہے۔ اسی طرح عید کی تکبیرات ہم پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کا معمول تھا گھر سے نکلتے ہوئے، واپس آتے ہوئے، عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے، وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔
اگر یہ تکبیرات صرف ہماری زبان کی نوک پر ہے اور ہم واقعتاً اللہ کو بڑا نہیں سمجھتے تو تکبیر عملی کا حق تو ہم ادا نہیں کر رہے. تکبیر قولی ہے. تکبیر عملی کیا ہوگی کہ سب سے پہلے میں اپنے جسم پر اللہ کا حکم نافذ کروں. اس کے لیے ہمارے پاس وہ ہدایت نامہ موجود ہے قرآن حکیم کی شکل میں اور اسوہ محمدی کی شکل میں احادیث موجود ہے جو ہماری زندگیوں میں نظر آنی چاہیے. علامہ اقبال نے اسی سلسلے میں کہا تھا یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات وہ مسلک مردان خدا گاہ خدا مس یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات. یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ واقعتاً اللہ کو بڑا سمجھے. اللہ ہماری دکانوں پر بھی بڑا نظر آئے, ہمارے کاروبار میں بھی بڑا نظر آئے, ہماری کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, سیشن کورٹ میں معلوم ہو کہ اللہ سب سے بلند ہے. اللہ اکبر کے سلمانی کیا ہے اسے ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے بالکل ابتدا میں عرض کیا تھا, اپنی دعاؤں میں خاص طور پر اپنے فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھیے کہ جو ظلم و جفا ان کے اوپر اس وقت رواں ہے اور خاص طور پر آپ کے علم میں ہے کہ اس کے پیچھے اصل ایجنڈا کیا ہے, وہ یہودیوں کا ہے. امریکہ بہادر تو اس کے ہاتھ میں پتلی کا درجہ رکھتا ہے. باقی یہ کہ خواہ یورپ یونین ہو, آپ کو معلوم ہے کہ ان کے حق میں وہ ممالک جہاں دور دور تک کوئی اسلام موجود نہیں, عیسائی کمیونٹی تھی کہ جو نکلی کہ یہ درندگی اور یہ بہیمیت کے جو رواں ہے اہل فلسطین کے ساتھ اس کے خلاف احتجاج کرتے. ان کے اوپر تشدد ہوا ہے, انہیں پابند سلاسل کیا گیا ان تمام مظاہرین کو جنہوں نے احتجاج کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو اللہ کا وفادار, اللہ کے رسول کا وفادار اور اللہ کی کتاب کا وفادار ثابت کریں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والباكستان. اللهم أيد الإسلام والباكستان. حضرات دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے اندر اسوہ ابراہیمی کی جھلک پیدا فرما دے, ہمارے اندر اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک پیدا فرما دے. تمام بیماروں کے لیے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ تمام کو صحت اور شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام حاجت مندوں کی حاجات کو, جائز حاجات کو پورا فرمائے. اے پروردگار ہماری جو بھی گناہ ہیں, ہماری جو معصیتیں ہیں, جو کوتاہیاں ہیں, جو غفلتیں ہیں, پروردگار ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے لیے وہ راستہ کھول دے جو تیرے دین کا راستہ ہے تاکہ ہم اس پر چل سکیں. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آپ تمام حضرات کو میری جانب سے بہت بہت